بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سورہ محمد میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج شیخ نے عقیدہ توحید کے حوالے سے بہت اہم موضوع بیان کیا۔ اصل بات یہ ہے جب ہم اسلام لاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جب وہ کسی مصیبت میں آتے ہیں، کسی پریشانی میں آتے ہیں، ان پر کوئی آفت آ جاتی ہے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں فریاد کس سے کروں، میں مدد کس سے طلب کروں، میں اپنے مشکلوں کا حل کس سے مانگوں، کہ شفا دینے والا کون ہے، اللہ ہے یا علی ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے، یا اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کا موضوع شیخ نے لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو معبود برحق ہو، ایک اللہ ہے جو معبود برحق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کا اندازہ اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ایک حدیث اس سے لگا سکتے ہیں ہم، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے ہم کلام کیا اور کہا کہ یا رب علمنی شیئا، اے اللہ مجھے کچھ سکھا دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ دوسری بار پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے لیے کچھ ارید شیئا تخصنی بی، میں اپنے لیے کچھ اسپیشل مانگ رہا ہوں، کچھ اسپیشل ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں یا موسیٰ لو ان اہل السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ، کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پلڑے کے وزن کے ترازو کے ایک طرف رکھ دیے جائیں۔ بھائیو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہے کیا؟ سات آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال، دوسرے سے تیسرے کی 500 سال، اسی طرح سات آسمان، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، اور آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات، فرشتہ، ملائکہ، اتنی کثرت تعداد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ آسمان میں 4 انگلیوں کی بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ، کوئی ملائکہ رکوع اور سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ذکر نہ کر رہا ہو۔ اور آسمان میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار اس فرشتے نے اللہ کے گھر کا طواف کیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنے زیادہ مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس کے پروں کو گنا 600 پر تھے۔ میں نے پھر کسی اور موقع پر جبریل کو دیکھا، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے 600 پر میں سے صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یہاں کے ہوا، بادل، پہاڑ، جنات، انسان، چرندے، پرندے، دریا، ان سب کو اگر پلڑے کے ایک طرف رکھ دیا جائے، وزن کے ایک طرف رکھ دیا جائے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ کو وزن کے دوسری طرف رکھا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور زمین ہلکے ہو کر اوپر ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ صرف یہ لا الہ الا اللہ۔ اور کتنی پیاری مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لا الہ الا اللہ کیا سمجھانے کے لیے۔ اور یہاں پر یہ بات میں کرتا چلوں کہ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کے رٹے نہیں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ
صرف زبان کے رٹے نہیں ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ بھی کہو اور یا رسول اللہ مدد بھی کہو، تم لا الہ الا اللہ بھی کہو اور یا علی مدد بھی کہو، تم لا الہ الا اللہ بھی کہو اور قبروں کا طواف بھی کرو، کوئی لا الہ الا اللہ بھی کہے اور قبروں کو سجدہ بھی کرے، تم لا الہ الا اللہ بھی کہو اور غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ جنوں کے لیے اور دوسرے معبودوں کے لیے وہ قربانیاں بھی کرے، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ لوگ کہیں گے، کہنے والے کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوتا، 10 سال 20 سال 30 سال اگر اس کی شادی کو گزر جائے تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں داتا کے پاس جاؤ، فلاں قبر والے کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دے گا، وہ تمہیں نیک صالح اولاد دے گا۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ آپ کو اور ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ساری زندگی بے اولاد رہنا، ساری زندگی لا وارث مر جانا قبول ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں سر جھکانا قبول نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا۔ تو بعض لوگ اس پر یہ بھی کہتے ہیں یار آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، آپ آرام سے یہ بات کر سکتے ہیں، آپ کیوں دوسروں کو اپنی باتوں سے تکلیف دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس کلمے کو ہی دیکھ لیں، لا الہ جو کلمے کا پہلا حصہ ہے وہ خود تلوار نکال رہا ہے۔ لا الہ انکار کرو دوسرے معبودوں کا جو اپنے سامنے اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو اور ان قبر والوں کو سجدہ کرتے، انکار کرو ان کا، انکار کرو کہ شفا دینے والا کوئی مردہ شفا نہیں دے سکتا، کوئی مردہ اولاد نہیں دے سکتا، کوئی مردہ مشکلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ پہلے انکار کرنا ہے۔ جب اس چیز کا انکار کرتے ہو لا الہ، پھر کہو الا اللہ، شفا دینے والا اللہ ہے، مشکل سے بچانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، عبادت کے لائق ایک ہی اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کرنا معبودوں کا، پھر اقرار کرنا کہ ایک رب اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے۔ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ اس آیات میں بھی یہی ذکر ہے، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، ان کی عبودیت کا انکار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے۔ اور انسان کے تمام عمل جو بھی ہیں، ایک حدیث شیخ نے ذکر کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار۔ انشاءاللہ اس حدیث سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچا دے۔ تو غور سے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل تمام نیکیوں سے پہلے، وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے، وہ عمل نماز سے پہلے، وہ عمل حج سے عمرہ سے پہلے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلے تم اپنے عمل سے، اپنے زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، اس چیز کو ثابت کرنا، پہلے اس چیز پر ایمان لانا کہ تم عبادت کرو گے صرف اللہ کی کرو گے، تمہارے سجدے ہوں گے صرف اللہ کے لیے ہوں گے، تمہارے طواف ہوں گے وہ اللہ کے لیے ہوں گے، تمہارے نظر و نیاز ہوں گے وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گے، تم اگر کسی سے امید رکھو گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھو گے، محبت کرو گے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرو گے، اور خوف ہوگا اگر تمہارے دل میں کسی کا خوف ہو تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو۔ خوف یہ عبادت ہے، محبت عبادت ہے۔ ایسا خوف انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے بھی چاہے، کسی کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ جب اس چیز پر تم یقین کر لو گے، ایمان لاؤ گے، پھر کہنا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پھر اس کے بعد وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، پھر اس کے بعد
تم نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. حج سے پہلے توحید ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے. بنیاد ہے اسلام کا توحید. آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ کوئی بلڈنگ بنا رہا ہو، اس کا بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اوپر چاہے وہ 10 مالے بنائے 20 مالے بنائے، کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد وہ گر جائے گا. لیکن آپ بنیاد مضبوط بناتے ہو، اور یہ توحید اسلام کا بنیاد ہے. اس بنیاد کے بعد آپ نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، جتنی نیکیاں کرتے ہو، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتے ہیں. جب توحید ہی خراب، بنیاد ہی خراب، اس میں شرک ہو، تو باقی عمل ہمارے اور آپ کے آخرت میں کسی بھی کام آنے والے نہیں. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں. نبی کی دعوت 23 سال تک کیا کہتے تھے وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. حالانکہ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ میں اگر تم لوگ مجھے جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریش کے لوگوں کو کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تم لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم لوگ مجھ پر یقین کرو گے؟ کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، تمہیں ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تم تو صادق الامین ہو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں لی. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو ہمیں اپنے ان معبودوں کو، ان بتوں کو جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ لوگ نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے لیے سجدے کرتے تھے، ان کے لیے عبادت کرتے تھے، ان کے لیے روزے رکھتے تھے، تو ان سب چیزوں کو انہیں چھوڑنا ہوگا، ایک خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبادت کرنا ہوگا. تو یہ وہ عقیدہ توحید ہے. اور بھی قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہوا ہے عقیدہ توحید سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اور ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.